اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال پر غور۔ قطر میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کی اسرائیلی اقدامات روکنے کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز۔ ایران کا مسلمان ممالک سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں اہم صورتحال پر۔ سر بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، یہ دورہ کس قدر کامیاب ثابت ہوگا اور عملی اقدامات کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ جی بیسیکلی عملی اقدامات کے لیے تو او آئی سی کے پورے پلیٹ فارم نے مجموعی طور پر کرنا ہوگا۔ پاکستان نے تو جتنی زوردار آواز اپنی اس میں اٹھا سکتا تھا، اس نے اپنی سولیڈیریٹی کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان نے یہ بھی اظہار کیا کہ ایک ٹاسک فورس بھی بننی چاہیے، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ او آئی سی کے ممالک جب ریزولوشن بناتے ہیں یا ریزولوشن پاس کرتے ہیں تو اس پر کیا اقدامات کرتے ہیں، ریزولوشن پاس کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ او آئی سی کے اپنے اس میں چارٹر میں دیا ہوا ہے، اور اس چارٹر میں اگر فلسطین کی بات کریں تو اس کے پیراگراف 16 میں فلسطین کا پورا ذکر ہے کہ ہر لحاظ سے فلسطین کو کی مدد اور سپورٹ کی جائے گی ہر قسم کی۔ اور اگر اس کے آرٹیکل 18 کی بات کی جائے تو فلسطین کے لیے ایک اسپیشل اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کو مقرر کیا گیا ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، آپ کو آگے چل کے ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ لیکن آ جاتے ہیں دوحہ کانفرنس پر۔ دوحہ کانفرنس یہ او آئی سی کے ساتھ ساتھ باقی عرب ممالک جس میں کہ تقریباً او آئی سی کے سارے ممبر ہیں، انہوں نے یہ ایک ایسے وقت میں بلائی ہے جبکہ پہلی مرتبہ گلف کے کسی کنٹری پر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، وہ کنٹری قطر، جو کہ میڈیشن میں چاہے وہ حماس کی ہو، ایران کی ہو یا مسلم بردرہڈ کی ہو یا کوئی اور ہو، وہ ہمیشہ سر فہرست رہتا ہے میڈیشن میں، اور اس نے اپنا مقام بنایا ہے۔ اب ایسے ملک پر آ کے حملہ کر دیا جائے گھیر گھار کے، پہلے تو یہ دیا گیا کانفیڈنس قطر کو کہ جی آپ بالکل کریں، اور جب وہ سیز فائر کے نزدیک تھے، قطر جیسا بتا رہا ہے، ایسا ہی جبکہ وہ ایکسیپٹ کر یو ایس کے امریکہ کے پروپوزل کو حماس سے ایکسیپٹ کرنے والا تھا تو اس کو بمبارڈمنٹ کر دی۔ اسی طریقے سے ایران 2 دن پہلے جب اپنے سارے فائنل جے سی پی اے او نیوکلیر ریکارڈ پر ایگری کرنے والا تھا عمان میں، تو ایران پر بمبارڈمنٹ کر دی۔ تو یہ جو دراندازی ہے پچھلے چند مہینوں میں 7 ممالک پر جو حملہ کیا گیا ہے چند سالوں میں مسلم ممالک پر، تو یہ تو کسی پر بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، اگر گلف کنٹری کے اس ملک پر حملہ کے بعد اگر کچھ نہ کیا گیا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار متین حیدر نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف کا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اہم دورہ ہے، یہ شرکت کتنی اہم ہوگی اور کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے بہت شکریہ۔ اور آج کا جو دوحہ میں ایک روزہ اجلاس ہے عرب او آئی سی سمٹ، وہ بنیادی طور پہ ایک اہم سفارتی ایونٹ ہے، اور اس کو خاص طور پہ دوحہ پہ جو اسرائیلی حملہ تھا اس کے تناظر میں اس اجلاس کو بلایا گیا۔ پاکستان کی تجویز تھی کہ اس کے ساتھ او آئی سی کا بھی اجلاس کیا جائے، تو آج کا اجلاس عرب او آئی سی یعنی عرب اسلامک سمٹ مشترکہ طور پہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے بہت سارے اس پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ جب اسرائیل کا حملہ ہوا تو قطر امریکہ کا اتحادی ہونے کے امریکہ نے قطر کو کانفیڈنس میں نہیں دیا، جبکہ اسرائیل نے اس حملے کی اطلاع سے امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا۔ دوحہ میں امریکہ کا ایک بہت بڑا فوجی اڈہ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ایک ایسے وقت میں جب وہاں پہ قطر، غزہ میں، فلسطین میں قیام امن کے لیے جو امریکی صدر کی خود تجویز تھی اس کے اوپر ٹاکس ہو رہی تھی، اور اسرائیل نے یہ حملہ کر کے ٹاکس کو، اس میں شرکت کرنے والے حماس کے لیڈروں کو جو ہے وہ کل کرنے کی، یعنی انہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو بھی حکمت عملی انہوں نے اپنائی کسی طریقے سے وہ تمام رہنما سے بچ کے، لیکن اب یہ طے ہو گیا کہ اب غزہ میں جو امن ہے اس حوالے سے جو امن ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار متین حیدر اور سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا قیمتی تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔